اگر شوہر، رشتے دار اور بچے آپ کی عزت نہیں کر رہے، بچے آپ کی بات نہیں مان رہے، آپ ایسا کیا کریں کہ آپ کے شوہر بھی آپ کی بات مانے، بچے آپ کا کہنا مانے اور باقی لوگ بھی آپ کی نا عزت کریں، وہ آپ کی عزت کرنے لگے؟ ایسا کیا کریں؟ تو دیکھیں، اگر لوگ آپ کی عزت نہیں کرے تو یہ آپ اچھے سے سمجھ لیں کہ آپ نے خود ان کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ آپ کی بے عزتی کریں۔ اگر لوگ آپ کا احترام نہیں کر رہے، بچے آپ کی بات نہیں مانتے، تو اس کی وجہ آپ خود ہیں۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا سراؤنڈنگ میں، اپنے معاشرے میں، کہ ایک گھر میں دو بہویں ہوتی ہیں، ایک بہو کی عزت ہو رہی ہوتی ہے، دوسری کی عزت نہیں ہو رہی ہوتی ہے، ایک بہو کی بڑی باتیں مانی جا رہی ہوتی ہیں، اس کا ایک روب ہوتا ہے سب کے اوپر، سب انڈر پریشر رہتے ہیں، اور دوسری بہو چاہے وہ اتنی تیز بھی نہ ہو، سیدھی سی ہو، سیدھی سادی سی ہو، تو اس کو نا دبا کے رکھتے ہیں، اور اسے کام بھی زیادہ لیتے ہیں، اور اس کو تنگ بھی کرتے ہیں، پریشان بھی کرتے ہیں۔ یہ سب سسرالی ہوئے ہیں، سیم ہے، ساس نندے دیور جیٹھ سب ہوئے ہیں، لیکن ایک بہو کو عزت مل رہی ہے اور ایک کو نہیں مل رہی ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں، ایک شخص نے دو شادیاں کی ہوئی ہیں، اور وہ ایک کو عزت دے رہا، دوسری کو عزت نہیں دے رہا۔ آدمی وہی ہے، مگر ایک عورت نے سکھایا کہ مجھے عزت دو، اور دوسری نے سکھایا کہ نا مجھے عزت نہیں بھی دو گے۔ آپ خود کے یہی کرتے ہیں، آپ اپنی عزت معاشرے میں، فیملی میں، بچوں سے آپ خود نہیں کرا رہے۔ تو آج اس ٹاپک پہ بات کروں گی اس ویڈیو میں، اور سارے پوائنٹس جو ہے نا آپ نے نوٹ کرنے، اور اس کے ساتھ ہی نا آج کا بلاگ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے آپ لوگ سب خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و آباد رکھے، اپنی فیملی کے ساتھ ہنستا مسکراتا رکھے۔ اس پیاری سی دعا کے ساتھ آج کا بلاگ اسٹارٹ کرتی ہوں۔ گھر کے کام ہو رہے ہیں جی، روم کی کلیننگ وغیرہ مجھے کرنی تھی، اور 2-3 دن بعد ایسے اپنے بیڈ روم کی بیڈ شیٹ چینج کرتی ہوں، وہ مجھے کرنا ہے، اور جو بھی مجھے چھوٹے موٹے کام ہے وہ۔ اور آج میں نے جو ہے چکن کا ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ہمارے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں، ہسبینڈ بھی کھا لیتے ہیں، تو وہ میری ساس بناتی ہیں وہ ریسیپی، بٹ سمپل سی چیزوں سے وہ بن جاتی ہے، تو وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس میں زیادہ انگریڈینٹس بن جاتے، سمپل سے مسالوں کے ساتھ وہ بن جاتے، جھٹ پٹ سے بنتی ہے، اور زیادہ اس میں گریوی بھی نہیں ہوتی۔ دہی کا اور کٹی لال مرچ، کٹی کالی مرچ، اور بھنا کٹا زیرہ، ثابوت زیرہ، لہسن ادرک، اور ثابوت جو ہے نا ادرک کو کٹ کر کے ڈال کے، بس سمپل سے اس میں انگریڈینٹس آتے ہیں، بڑی اچھی ہے، مزے کی ریسیپی بنتی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور گھر کے کام۔ اور اسی طریقے سے جی آج کا بلاگ اسٹارٹ کرتے ہیں اور ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے ایسے کون سے کام کرنے جس میں آپ کے گھر میں، معاشرے میں عزت ہو آپ کی؟ اور یہ 3 کام آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی، جو کام آپ نے بالکل نہیں کرے۔ آپ نے بالکل نہ کسی کو آپ نے کسی کو جواب نہیں دینا، یہ نہیں کہ کسی نے اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا، تو آپ نے جو ہے نا، اکثر ایسا آپ نے دیکھا ہوگا، کوئی گالی دے تو دوسرا بھی گالی دے رہا ہے، اگر کوئی چیخ رہا ہے تو دوسرا بھی چیخ رہا ہوتا ہے، اگر کوئی ان کے ساتھ کوئی غلط رویہ اپناتا ہے، کوئی غلط بات کرتے ہیں، تو وہ بھی ان کے ساتھ غلط ہی طریقے سے پیش آتے ہیں۔ اکثر گھروں میں نے دیکھا ہے کہ اگر بہو کوئی غلط کام کر رہی ہے نا، تو بات نہیں مان رہی، تو شوہر درگزر کر دیتا ہے، تو ساس کہتی ہے کہ تم نے چھوڑ کیسے دیا، پہنچ جاتا ہے اس میں آ کے کہ وہ بیوی سے لڑنے لگتا ہے۔ تو اسی طرح کئی مائیں بھی یہی کر رہی ہوتی ہیں، اپنی بیٹیوں کو سمجھاتی ہیں، اور بلکہ اور چڑھاتی ہیں کہ ایسے کرو ویسے کرو، تو گھر اس طریقے سے نا نہیں بستے ہیں، اور بات بگڑ جاتی ہے۔ تو ہر بات پہ لڑنا ضروری نہیں ہوتا، ہر بات کو درگزر، کچھ چیزوں کو درگزر بھی کیا جاتا ہے، ہر بات کا آنسر نہیں دیا جاتا کہ آپ ہر بات کو جواب دیں پلٹ کے بدتمیزی سے۔ اگلی بات یہ کہ جو آپ نے نہیں کرنی ہے نا، آپ نے نا کبھی بھی کسی سے نا بدلہ نہیں لینا، کہ اگر کسی نے تکلیف دی ہے، کسی نے کچھ دھوکہ دیا ہے، کوئی پریشانی، تو آپ نے اس کو ریٹرن کرنا ہے۔ تو اگر انتقام کی طرف جائیں گے یا بدلے کی طرف جائیں گے، تو پھر وہ زخم تازہ رہتے ہیں، اور آپ کی وہ کبھی بھول نہیں پائیں گے۔ تو جب ہم بدلے کی طرف آتے ہیں نا، اور اسی چیزوں کو سوچتے رہیں گے، تو پریشان ہو جائیں گے، تو ہم خود کو نقصان دیں گے، خود اذیت میں رہیں گے، اور سوچتے رہیں گے، اسی باتوں میں ہی الجھے رہیں گے، ہم اپنا گول بھول جائیں گے، اپنی توجہ وہ ہٹا دیں گے اور کاموں سے۔ تو ایسے پھر آپ نیگیٹیوٹی میں بھی چلے جاتے ہیں، اور نا پازیٹیو نہیں رہتے ہیں، بس ہر وقت ہی نا، بس فل ٹائم ہی آپ کے ذہن میں وہی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ان چیزوں کو ذہن سے نکال دیں۔ اگلے سے انتقام کے چکر میں نئے نئے طریقے سوچ رہے ہوتے ہیں، اور
پھر آپ خود بھی اپنے گھر کا ماحول خراب کرتے ہیں، اپنا غصہ بچوں پہ نکالتے ہیں۔ کبھی بھی نہ ان چیزوں کو نہ کریں، جانے دیں، چھوڑیں، معاف کرنا سیکھیں۔ لیکن تھرڈ پوائنٹ یہ کہ نا سچویشن میں سے نا جو تیسرا کام ہے کہ یہ آپ نے نا موقع سے فائدہ نہ اٹھائے جی کہ اگر کسی کی غیبت کرنے یا برائی کرنے سے نا آپ کو موقع مل رہا ہے تو آپ نے جی فائدہ نہیں اٹھانا، آپ نے شروع نہیں ہو جانا کہ موقع مل گیا تو میں بھی برا بھلا کہنا شروع کر دوں یا میں بھی اس کے لیول پہ چل رہی ہوں۔ یہ چیزیں جو آپ کو بڑا نقصان پہنچاتی ہیں اس وقت نہیں پہنچائیں گے لیکن بعد میں آپ پچھتائیں گے اس چیز سے کہ میں نے کیوں کیا۔ تو اصل میں ہم یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ نا ہم چاہتے ہیں کہ اگلا بندہ ہم سے نا بدتمیزی نہ کرے، ہمارا نقصان نہ ہو۔ ہم اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے، خوش کرنے کے لیے یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ طریقے سے ہی کریں گے نا وہ سدھرے گا نہیں۔ بعض اوقات وہ وقتی طور پہ رک جاتا ہے لیکن لانگ ٹرم میں نا یہ چیزیں بڑی نقصان دیتی ہیں۔ تو آپ کی عزت اور قدر کروانے کے لیے نا ہمیشہ آپ کو پازیٹیو رہنا پڑے گا، پازیٹیو طریقے اپنانے پڑیں گے۔ اور طریقے کون سے ہیں؟ یہ 5 طریقے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ کئی مائیں ایسی ہوتی ہیں جو بتاتے ہیں ہمارے بچے بات نہیں مانتی ہیں، وہ دادا دادی کی مان لیتے ہیں، نانا نانی کی مانتے ہیں، ہماری نہیں مانتے، تو عزت نہیں کرتے۔ تو یہ اپنی غلطی آپ کو تسلیم کرنے کہ آپ نے لوگوں کو یہ سکھایا ہے کہ آپ نے اس طریقے سے مجھ سے بات کرنی۔ جب آپ کی کوئی بےعزتی کرتا ہے نا اور آپ ریئیکٹ نہیں کرتے ہیں، آپ اس کو قبول کر لیتے ہیں نا بےعزتی کو، تو پھر وہ باقی لوگ بھی یہی چیزیں ریپیٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ اور آپ کو نا پھر جب لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے نا کہ آپ یہ ساری چیزوں کو برداشت کر سکتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں، سہ جاتے ہیں اپنی بےعزتی پر، تو وہ جب دل چاہتا ہے آپ کی بےعزتی کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے یہ لوگوں کو یہ میسج دیا ہوتا ہے کہ جو آپ کون سی بات برداشت کر سکتے ہیں، کون سی نہیں، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ نیکسٹ پوائنٹ یہ کہ اپنے لوگوں سے نہیں، اپنے رویوں سے سمجھائیں، اپنے الفاظوں سے نہیں، اپنے رویوں سے سمجھائیں۔ یعنی کہ آپ ان کو بتائیں کہ مجھے کیا چیز پسند ہے اور کیا چیز نہیں پسند ہے۔ تو اکثر میں نے دیکھا ہے، پڑھے لکھے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، ایسے پاگلوں کی طرح لڑ رہے ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم الفاظوں سے بہتر کر لیں گے۔ ہم بچوں کے ساتھ بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکچر دے رہے ہوتے ہیں اور روک ٹوک کر رہے ہوتے ہیں۔ جتنا زیادہ ہم الفاظ یوز کر رہے ہوتے ہیں اتنا زیادہ نا اپنی پاور کو یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے پاور، اپنے الفاظوں کو نا کنٹرول کریں، اپنے انداز سے سمجھائیں۔ جن گھروں میں نا زیادہ چیخ و پکار ہوتی ہے نا انہیں گھروں میں نا بچے ماں کی بات نہیں مانتے۔ تو آواز سے کم اور رویوں سے زیادہ جہاں سکھائیں اتنا ہی آپ سکون میں رہیں گے اور اچھا رسپونڈ کر پائیں گے۔ فار ایگزامپل اگر کوئی آپ کی بےعزتی کرے نا تو آپ فوراً پریشان ہو جاتے ہیں، ہم سمجھ نہیں آتا ہم کیا کریں، ہمارے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں۔ اور سی ہوتا ہے کہ سامنے والا جو ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں پاور آ جاتی ہے اور وہ پھر اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے اور پھر وہ آپ کی بےعزتی کر رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں کیونکہ وہ آپ کی بےعزتی کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ ان کو آپ سے کام لینا ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ جو کہیں وہ آپ وہ کریں، تو آپ ان کی باتوں سے ڈر جاتے ہیں اور وہ جب آپ کی بےعزتی کرتے ہیں آپ گھبرا جاتے ہیں اور آپ ان کو کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے دوسرے کو پاور مل جاتی ہے۔ تو آپ نے پرسکون کہنا ہے، جہاں آپ دیکھیں کہ نہیں اب ایکشن کی ضرورت ہے وہاں ایکشن بھی ہے، کیونکہ باتوں سے بعض اوقات باتوں سے نہیں مسئلہ حل ہوتا ہے، بولنا بھی پڑتا ہے۔ آپ نے دوسرے کو بتانا ہی پڑتا ہے کہ اگر آپ نے اس طرح سے کوئی بات کرو گے تو میں سنجیدہ ہو کر جواب دیں یا اسٹینڈ لیں اپنے لیے، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ بولیں کہ مجھے آپ کی یہ بات بری لگی ہے تو آئندہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے۔ پھر آپ بدتمیزی نہیں کر رہے، لڑ جھگڑ رہے ہیں لیکن ریئیکشن تو دکھا سکتے ہیں نا، یہ رائٹ تو ہوتا ہے سب کے پاس ہی نا، تو یہ آپ نے کہنا ہے۔ تو جب چیزیں خراب نہیں ہوتی، جب آپ نے لوگ اتنے آرام سے نہیں دے دیتے پاور، تھوڑا سا نا اپنے آپ کو بھی دیکھیں۔ نیکسٹ پوائنٹ یہ کہ اپنی عزت کروانا سیکھیں خود کو اپنی۔ جب آپ خود اپنے آپ کو عزت دیتے ہیں نا، اکثر ہم اپنے آپ کو عزت نہیں دے رہے ہوتے۔ ظاہر ہے جب آپ خود عزت نہیں دیں گے تو دوسرے آپ کو کیسی عزت دیں گے؟ اب آپ خود ہی ہر وقت اپنے آپ کو برا کہتے رہے، اپنے آپ کو اپنی خامیاں نکالتے رہے تو پھر آپ کو بھی کوئی عزت نہیں دے گا۔ تو ہم دوسرے کو اگر عزت دیتے ہیں تو اچھائیوں کی دیکھتے ہوئے عزت دے رہے ہوتے ہیں نا، اسی طرح آپ اپنی بھی اچھائیاں دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، لوگوں سے حسد نہ کریں، کام چوریاں نہ کریں یا ان چیزوں کا خیال رکھیں، تو پھر آپ کو بھی رسپیکٹ ملنے لگے گی۔
جب آپ اپنے آپ کی عزت کرنے لگیں گے نا، جو ایک قابل عزت کام ہے نا وہ کرنا شروع کریں، اپنے آپ کو امپروو کرنا شروع کریں، ذہنی جسمانی روحانی طور پہ جو ہے نا کام کریں اپنے اوپر، اس چیز میں اضافہ کریں گے نا تو پھر خود بخود سامنے والے آپ کی عزت دیں گے۔ اب آپ خود ہی اپنے آپ کو توجہ نہیں دے رہے، آپ جیسے تھے ویسے ہی ہیں، چینج ہی نہیں لا رہے اپنے اندر، تو جب آپ اپنی ہی نہیں عزت دے رہے، اپنے آپ کو عزت دے رہے، توجہ نہیں دے رہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کوئی آپ کو عزت نہیں دے رہی، اس وجہ سے بھی آپ کو عزت نہیں مل رہی ہے ایک چیز۔ تو لوگ دوسروں سے بھی کمپیئر کرتے ہیں نا کہ جیسا تھا یہ ابھی تک ویسے ہی ہے، تو اپنے آپ کو چینج کریں۔ نیکسٹ پوائنٹ کہ جب آپ دوسروں سے اپنے آپ کو جو ہے نا موازنہ کرتے ہیں، آپ کسی سے بھی اپنے آپ کو ملا رہے ہوتے ہیں کہ اپنی ویکنیس کو بھی پہچانیں، اپنے آپ کو بھی دیکھیں، اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم سامنے والے کو نہ یا بہتر سمجھتے ہیں یا کمتر سمجھتے ہیں، نہ آپ کسی سے کمتر ہے نہ برتر، منفرد ہے، یونیک ہے، اپنے آپ کو بہتر بنیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کسی کی خوبیاں آپ دیکھتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اس کی خوبیوں سے نہیں کمپیئر کریں بلکہ اپریشیٹ کریں، اس کو اپریشیٹ کریں، اس سے کوئی پازیٹیوٹی ہے اس کے اندر وہ چیزیں لینے کی کوشش کریں۔ تو آپ کی ذات بہت امپورٹینٹ ہے، اپنے آپ کو اہمیت دیں، عزت دیں، اچھی اچھی بکس پڑھیں اور آن لائن کورسز کر لیں، گھر کے کاموں سے ہٹ کر بہت کچھ ہے کرنے کے لیے وہ کریں، اپنے آپ کو عزت دیں، فائنینشلی اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانے کی کوشش کریں، تھوڑا بہت ہی صحیح لیکن اپنے لیے کوئی نہ کوئی ارننگ کا ذریعہ بنائیں۔ بے شک آپ کو پیسوں کی ضرورت نہ ہو لیکن اپنی رسپیکٹ کے لیے، اپنی ویلیو کے لیے اگر آپ کچھ ارن کرنا چاہتے ہیں اس دور میں تو بہت ضروری ہے، اس سے بھی آپ کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، معاشرے میں بھی ہوتا ہے، فیملی میں بھی ہوتا ہے، بچے بھی اپنے آپ سے محبت کریں، اپنی کیئر کریں اور اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں، اور جب آپ خود اپنے آپ کو عزت دیتے ہیں نا تبھی زندگی بدلتی ہے اور آپ کو عزت ملتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ یہ سوچ آپ نے نا اپنے شکوے شکایت نہ کریں، ہر وقت جو لوگ دوسروں سے شکوے شکایت کے موڈ میں رہتے ہیں نا ان کو بھی عزت نہیں ملتی ہے، ایسے لوگ جو شکوے شکایت کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں لوگ ملنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، کہ اس سے جب بھی ملتا ہے تو یہ ہر وقت شکوہ ہی کرتا رہتا ہے تو نا شکریہ کرتا رہتا ہے تو عزت نہیں ملتی۔ اللہ نے خود فرمایا کہ نا شکر جو شکر ادا کرے گا میں اس کے ساتھ دوں گا، جو نا شکری کرے گا تو اللہ اس کے ساتھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں بھی چھین لیتا ہے جو آپ کے پاس ہوتی ہیں۔ تو نیکسٹ پوائنٹ یہ کہ ہر وقت نا جو ہے نا فضول قسم کے مذاق نہ کریں، ہر ٹائم ہر وقت کہ جی مذاق کرنے کے مذاق کرنے اور مذاق اڑانے میں فرق ہوتا ہے، جو ہیلدی مذاق کرتے ہیں اس کو لوگ پسند کرتے ہیں، اور جو بے تکا مذاق کر رہے ہوتے ہیں نا کسی کی خامی نکالنا یا کسی کے نہ برے طریقے سے لوگوں کو مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، اس کو وہ اجرت نہیں دے رہا ہوتا اور اچھا نہیں سمجھتا، ہیلدی مذاق کرے جو کسی کو مائنڈ نہ کرے، جس کا ذہن پہ نا جو ہے لوگ آپ کے پاس بیٹھنا رکنا پسند کریں، ایسا مذاق کریں اور اس قسم کی چیزوں کو اپنائیں تاکہ آپ کی عزت معاشرے میں بڑھ سکے اور اپنے آپ کو ہیلدی طریقے سے جئیں، پازیٹیو رکھیں، سب کے لیے اچھا سوچیں، اپنے لیے وقت نکالیں اور یہی طریقہ ہے عزت حاصل کرنے کا۔ لائک شیئر سبسکرائب کریں، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔